اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ، صرف 13 منٹ کی، ہم اپنا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ میں اتنا ڈرتا ہوں جاپانیوں سے کیونکہ یہ وقت کے اتنے پابند لوگ ہیں، اور کبھی اگر ان کے کسی پروگرام میں جانا ہو تو میں وقت سے بہت پہلے پہنچنے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ ان کے سامنے ہمارے ملک کی عزت توقیر باقی رہے، ہم اپنے پروگرام وقت پہ شروع کیا کریں۔ تو اتنا مارجن تو یہ بھی ہمیں دے دیں گے کہ 15 منٹ کی تاخیر کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ اینی وے، آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے جس دور میں رہ رہے ہیں، اور یہاں اندر جو ڈیٹا، جو چیزیں ہمیں پتہ چلتی رہتی ہیں، تو اندازہ یہ ہے کہ اس وقت لاکھوں لوگ اس پروگرام میں شریک ہیں۔ تو اس کو آپ صرف خالی سیٹوں سے پریشان نہ ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں کئی ملکوں میں اور پاکستان میں بہت زیادہ لوگ اس وقت ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اپنے آج کے معزز مہمانوں سے کہ میں بغیر نام لیے اپنے سب مہمانوں کو بلا رہا ہوں، پھر ان کو بٹھانے کے بعد ان کا تعارف کراؤں گا تاکہ 1 منٹ اور بچ جائے۔ پلیز میں اپنے جاپانی مہمانوں سے گزارش کروں گا، جی تشریف لائیں۔ یہ جو ہماری پہلی مہمان ہیں مس اسوکا، یہ ماشاءاللہ اردو زبان پہ ان کو اتنی اچھی دسترس ہے، ابھی جب گفتگو کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ جاپان سے اسپیشلی اس پروگرام کے لیے آئی ہیں، بہت اچھا مطالعہ۔ تفصیلات تو پھر اگر میں نے تعارف میں ہی بتا دی تو پھر گفتگو کا مزہ جاتا رہے گا۔ ہم ان سے تھوڑی دیر میں گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے دوسرے ایک جاپان سے دوست جو پروگرام میں شامل نہیں ہیں، لیکن وہ آج ہی جاپان سے تشریف لائے ہیں، اور یہ کراچی یونیورسٹی میں ایک اردو کا ڈپلومہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اردو زبان سے بہت محبت کرتے ہیں، مسٹر تومویو یوشیدا۔ آپ کی تالیوں کے ساتھ ہم ان کا بھی استقبال کریں گے۔ اور دوسرا ہمارے مہمان کہنے کو پاکستانی ہیں لیکن یہ بھی جاپان سے آئے ہیں، جاپان میں ہوتے ہیں۔ میری کل ان سے ملاقات ہوئی، لیکن میری بدقسمتی کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر ایک دوسرے سے متعارف نہیں ہو سکے، تو آج ہم اپنی گفتگو کا انداز بدل لیں گے۔ ہم ان سے ایسے سوال کر لیں گے کہ ان کی شخصیت پوری کھل کر ہم سب کے سامنے آ جائے۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا پروگرام ہے جاپان میں اردو۔ کئی حوالوں سے یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ جاپان سے جو ہماری ریلیشن شپ ہے، تجارتی ریلیشن شپ بھی، اور ثقافتی تو شاید میں نہ کہوں، لیکن ہاں وہ ایک بہت اچھے دوست ملک کی، ہمیشہ سے پاکستان کو انہوں نے بڑا سپورٹ کیا، ہر جگہ پاکستان کی مدد کی۔ پاکستانی جو یہاں سے جاپان گئے ان کو بھی بہت زیادہ مدد و معاونت ملتی رہی جاپان گورنمنٹ سے، اور جاپان گورنمنٹ نے ہمیشہ پاکستان کو، پاکستان کے لوگوں کو، ہمارے ہیروز کو، ہماری شخصیات کو بہت اچھے لفظوں سے یاد کیا۔ تو ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پہلے تو میں ضیاء الحسن صاحب سے کہوں گا کہ ضیاء الحسن صاحب، اچھا نہیں لگے گا کہ ہم آپ کے تعارف کے بغیر اگر بات شروع کر دیں، تو کائنڈلی تھوڑا سا تعارف کرا دیں، پھر گفتگو میں تو چیزیں آتی رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پچھلے 18 سال سے کراچی آ رہا ہوں اس کانفرنس میں، تو زیادہ تر لوگ تو مجھے جانتے ہیں۔ جی جی۔ میں پنجاب یونیورسٹی میں اردو پڑھاتا رہا ہوں، اور پچھلے سال وہاں سے میں ریٹائر ہو گیا تھا، اور اس کے بعد میں اوساکا یونیورسٹی چلا گیا اردو پڑھانے کے لیے، تو ابھی کچھ سال ظاہر ہے وہیں گزارنے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں تنقید لکھتا ہوں، شاعری کرتا ہوں، ترجمے کچھ کیے ہیں میں نے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو میں سمجھتا ہوں، میں لٹریچر پڑھتا ہوں۔ یہ سب سے میرا بنیادی تعارف یہ ہے کہ میں لٹریچر اپنے مزے اور لطف کے لیے پڑھتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اصل میں آپ کے متعلق احمد شاہ صاحب سے بھی میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا، دوستوں سے بھی، لیکن چونکہ میں نے پراپر نوٹس نہیں لیے تھے تو مجھے یہ ایک دھڑکا سا تھا کہ میں آپ کا تعارف کراتے ہوئے کوئی غلطی نہ کر جاؤں، اس لیے آپ کو زحمت دی، لیکن آج سے باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے ہم آپ سے گفتگو شروع کریں۔ میرا جاپنیز سے بہت زیادہ تعلق رہا، اور
میری ایک رشتہ داری بھی جاپان سے بنتی ہے. ہمارے بہت معروف شخصیت ہیں جاپان کونسلیٹ کے حوالے سے اتاکا صاحب, اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان اور جاپان کے درمیان تعلقات کو بہتر کروانے کے لیے بھی. اور اسی طریقے سے پاکستان میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہائیکو مشاعرے کو یا ہائیکو شاعری کو پاکستان میں متعارف کروانے میں اتاکا صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے. اور اسی لیے ان کو جاپان میں بلوا کر وہاں کے شہنشاہ نے جو سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے وہ ان کو دیا. اور ابھی حال ہی میں ان کو جو کونسل جنرل ہیں کراچی میں, انہوں نے بھی انہیں اپنے گھر پہ بلا کر اور شہر کے بہت معزز اہم لوگوں کے درمیان ان کو بہت ایک اہم ایوارڈ دیا ہے. تو ان کی بڑی کاوشیں ہیں یہ, لیکن خاموش رہتے ہیں, پتہ نہیں چلتا, لیکن یہ چپکے کام کرتے رہتے ہیں. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اتاکا صاحب سے اور آصفہ سے, جو اکیبانا کا بہت بڑا نام ہے آصفہ کا, تو میری ایک رشتہ داری بھی ہو گئی ہے. اب ہم دونوں سمجھی بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال میں جاپنیز بہت مہمانوں سے ملا ہوں جو پاکستان میں آئے ہیں, کوئی آرٹسٹ, کوئی فوٹوگرافر, کوئی کسی اور چیز میں, کسی پرفارمنگ آرٹ میں, کوئی مصور. لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ جب بھی کسی نے اردو بولی یا اردو لکھی تو عموماً کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. لیکن مس اسوکا جو ہیں, ان سے میں یہ جب جاپان میں تھیں اس وقت سے میرا ان سے مکالمہ ہو رہا تھا, اور پھر جب آئیں تو یہاں ان سے بہت سی گفتگو ہوئی, اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہ بہت اچھی اردو بولتی ہیں, بہت اچھی اردو لکھتی ہیں. اور ان کی لکھی ہوئی اردو میں نے کوشش کی کہ غلطی ڈھونڈ سکوں, لیکن میں نہیں ڈھونڈ سکا. تو ہم ان کو بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ ہماری زبان کی آبرو ہیں, عزت ہیں, اردو کو وہاں متعارف کروا رہی ہیں, اردو پڑھا رہی ہیں. میں ان کے تعارف کے طور سے بتا دوں کہ انہوں نے BA اور MA تو اردو میں کیا ہی جاپان سے, ٹوکیو یونیورسٹی سے, لیکن انہوں نے پھر الہ آباد سے PhD بھی کیا اردو میں. اور ان کا جو موضوع تھا وہ 19ویں صدی کے اردو ناولوں میں عورت کا تصور. تو بڑا انوکھا اور بڑا مختلف اور بڑا مشکل سا موضوع انہوں نے لیا, لیکن ان کی گفتگو سے لگتا ہے کہ انہوں نے خوب نبھایا. بھائی آپ ہمیں بتائیں مس اسوکا, پہلے تو یہ بتائیں کہ دنیا میں 7,000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں, یہ آپ کو اردو سیکھنے کا خیال کیسے آیا؟ جی, ویسے جب میں یونیورسٹی میں داخلہ لے رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ کس یونیورسٹی میں اپنا داخلہ لے لوں. تو میں دیکھتی رہی اور میں نے سوچا کہ مجھے تو نئی زبان سیکھنے کا بہت شوق ہے. تو ایک ہمارے یہاں یونیورسٹی ہے, ٹوکیو یونیورسٹی فار فورن اسٹڈیز, اس میں اس وقت 26 زبانیں سکھائی جاتی تھیں. تو میں نے سوچا کہ اسی میں داخلہ لے لوں, اس یونیورسٹی میں. تو میں دیکھتی رہی زبانوں کا نام, کہ 26 زبانوں کا نام میں دیکھتی رہی. تو اس میں کئی زبانوں کا تو ایسا تھا کہ نام دیکھنے سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کہاں بولی جاتی ہے اور کیسی بولی جاتی ہے. لیکن جو اردو ہے نا, میرے لیے بالکل نئی زبان تھی. اس کو دیکھنے سے معاف کیجیے گا آپ لوگوں کو برا نہ لگے کہ مجھے مطلب پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں بولی جاتی ہے, کہ کیسی مطلب زبان ہے. تو میں نے سوچا کہ مجھے اسی کو پڑھنا ہے, اسی کو اپنانا ہے. اوکے, جی ہاں. لیکن پھر جب آپ نے اردو میں ایڈمیشن لے لیا جی, تو پھر 6 مہینے سال میں کوئی پچھتاوے کی کیفیت تو نہیں ہوئی کہ کون سی زبان لے بیٹھے؟ بالکل نہیں, بالکل. الحمدللہ. تو ماشاءاللہ ان کا اردو میں بہت اچھا کام ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا PhD کا موضوع ہے 19ویں صدی کے اردو ناولوں میں عورت کا تصور, جی, تو آپ نے اس موضوع کو کس طور سے دیکھا؟ آپ نے ہمارے ناولوں میں عورت کو, جو ہمارے لکھاری ہیں, قلمکار ہیں, آپ نے کیا محسوس کیا کہ انہوں نے عورت کو منفی انداز سے زیادہ لیا ہے یا اس کے مثبت پہلوؤں کو زیادہ اجاگر کیا ہے؟ جی, یہ 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. میں اب 19ویں صدی کے ناولوں کی بات کر رہی ہوں, اس کے بعد کے ناولوں کی بات نہیں کر رہی ہوں. تو 19ویں صدی میں جتنے بھی ناول لکھے گئے ہیں اس میں 1880 کے بیچ تک کے ناولوں میں زیادہ تر مثالی عورت کا تصور پیش کیا جاتا ہے, زیادہ تر. تو وہ ایک وجہ یہ بھی تھا کہ اس وقت وہ تعلیم نسواں کے لیے وہ ٹیکسٹ بک کے طور پر بھی وہ استعمال کیا جاتا تھا. اس وجہ سے اس میں نسواں مطلب وہ مثالی عورت کا تصور کو زور دیا جاتا تھا.
لیکن اس میں عورتوں کی کوئی آواز سننے کو نہیں ملتا تھا, چاہے دل کی آواز ہو یا کھری ہوئی آواز ہو. لیکن جب 80 کے بیچ کے بعد کے ناولوں کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کھل کے تو بات نہیں کر سکتی تھیں. تو کچھ افسانہ نگاروں کے, ناول نگاروں کے نام لیں جنہیں آپ نے پڑھا. جی, جیسے میں نے دیپتی نذیر احمد صاحب کو پڑھا, اور عبد الحلیم شرر صاحب کو پڑھا, اور رتن ناتھ سرشار صاحب کو پڑھا, اور رسوا صاحب, بہت سے مطلب نام یہ ہیں. اردو ادب کے بہت معتبر اور بہت بڑے نام ہیں ماشاء اللہ, آپ نے ان کو پڑھا. جی ہاں, اور بہت خوشی ہوئی. تو گفتگو تو آپ سے ہوتی رہے گی, لیکن تھوڑا سا ہم اپنے استاد محترم کی طرف چلتے ہیں. محترم ضیاء الحسن صاحب, سر آپ تو, میں نے کل جب ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میزبان بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں, دونوں ہیں. تو آپ کو جو یہ ایکسپیرینس ملا وہاں پڑھانے کا, تو ہم ڈاکٹر ابو الخیر کشفی صاحب سے تو سنتے رہتے تھے, وہ وہاں پڑھانے گئے تھے, اور بھی کچھ ہمارے دوست اساتذہ وہاں گئے, لیکن ہم سب آپ سے سننا چاہیں گے کہ وہاں اردو پڑھانے کا تجربہ کیسا رہا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جاپان میں اردو پڑھانے کے لیے بہت بڑے استاد گئے مجھ سے پہلے, جیسے ڈاکٹر تبسم کاشمیری, اردو تنقید, اردو تاریخ, اردو شاعری, اردو فکشن کا بہت اہم نام ہے ہمارے یہاں. یا ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب, وہ اردو نظم کے بہت امپورٹنٹ شاعر بھی ہیں اور انتہائی اہم نقاد بھی ہیں, وہ بھی وہاں گئے, پڑھاتے رہے. تو سہیل بلوچ خان صاحب گئے, یہاں سے معین الدین عقیل صاحب وہاں رہے ہیں, ملتان سے انوار احمد صاحب وہاں رہے ہیں, جاپان میں پڑھاتے رہے ہیں. تو مجھ سے پہلے اوساکا یونیورسٹی میں 10 سال تک ڈاکٹر مرغوب حسین طاہر صاحب پڑھاتے رہے ہیں, اور وہ پنجاب یونیورسٹی کے جو تاریخ ہے ٹیچنگ کی, اس میں بھی وہ جو بہت نمایاں اور بہت زیادہ اعلیٰ درجے کے اساتذہ سمجھے جاتے ہیں ان میں سے ایک تھے. تو یہ تو وہاں اساتذہ تھے, اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان سے جو اساتذہ وہاں پڑھانے کے لیے گئے وہ بہترین لوگ تھے, اور اردو کی تدریس کے حوالے سے بھی, اور مجموعی طور پر تدریس کے حوالے سے اور تخلیق و تنقید کے حوالے سے اہم لوگ تھے سارے کے سارے. وہاں میرے لیے یہ پہلا تجربہ تھا جاپان میں جانا اور وہاں پڑھانا, اور وہاں کے اساتذہ کے ساتھ گفتگو کرنا. ان کے, ہم جاپان سے ناواقف نہیں, ہم نے کالی بارش اور پہاڑ کی آواز جیسے ناول پڑھ رکھے تھے, اور اس وقت جو جاپان میں بہت زیادہ مشہور اور معروف اور پاپولر ناول نگار ہیں ہاروکی موراکامی, وہ پاکستان میں بھی بہت معروف ہیں اور پاکستان میں بہت پڑھے جاتے ہیں اور بہت پسند کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح بہت زمانوں پہلے, کوئی 50 سال سے بھی پہلے, غبار شبنم کے نام سے ایک مجموعہ جاپانی شاعری کا ترجمہ ہم تک پہنچا. تو پھر گل صد برگ کے نام سے جاپانی شاعری کا ایک ترجمہ ہم, پھر ڈاکٹر پرویز پروازی وہاں پڑھانے کے لیے گئے تھے, انہوں نے ہائیکو کے تراجم کیے وہاں کے. ڈاکٹر محمد امین گئے تو انہوں نے بھی ہائیکو کے. تو یہ سارے اساتذہ بھی تھے, مترجمین بھی تھے. انہوں نے, ظاہر ہے جب ہم کسی قوم کا ادب ترجمہ کرتے ہیں تو گویا ہم اس قوم سے اپنا وجودی تعلق قائم کرتے ہیں. بے شک. تو جاپان کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہماری طرف سے تھا کہ ہم نے ان کے ادب کو ترجمہ کر کے ان سے روشناسی حاصل کی. یہ کام جاپان میں بھی ہوا کہ وہاں اردو ادب کے, خاص طور پہ ہماری اردو شاعری کے تراجم بہت کمال درجے کے ہوئے. کئی نام ہیں, ویسے تو تاکیشی سوزوکی صاحب کو بہت اہمیت حاصل ہے, انہوں نے جاپانی اردو لغت تیار کی, گرامر تیار کی, تدریس کے لیے کتابچے بنائے. تو اردو تدریس میں ان کی بڑی اہم خدمات ہیں. لیکن ہیروجی کتاؤکا صاحب یہاں کراچی میں بھی وہ بہت آتے رہے, اور لاہور میں بھی ہمارے پاس ہر سال آتے تھے. تو میری ان سے بہت ملاقاتیں تھیں. وہ ترجمہ کر رہے تھے ان دنوں میں, یہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہوگی,
منٹو، فیض وغیرہ کو. بلکہ انہوں نے اقبال کو بھی ترجمہ کیا ہے اور ان کی کتابیں شائع ہوئی ہیں، بانگ درا اور ضرب کلیم. اور جی اقبال تو انہوں نے تقریباً سارا کر لیا ہے سارا کر ترجمہ. لیا. جی بالکل. تو یہ بہت جو چیز مجھے معلوم ہوئی میرے اپنے تجربے سے کہ جاپانی ہم سے مختلف ہیں. اچھا. جاپانی ہماری نسبت بہت زیادہ دیانتدار ہیں، بہت زیادہ محنتی ہیں. آپ نے کہا مختلف ہیں، آپ کو کہنا چاہیے تھا بہتر ہیں. دیکھیں ذرا محتاط الفاظ اختیار کریں. بہت یہ میں نے دیکھا. اب جیسے ماتسومورا صاحب ہیں، پچھلے 20 سالوں سے میر کو ترجمہ کر رہے ہیں. اور پاکستان سے جو بھی استاد جاتا ہے ہر ہفتے ان سے وہ ٹائم لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں میر پڑھنے آؤں گا. حالانکہ ظاہر ہے وہ میر کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، بہت سے ہمارے اردو کے استادوں سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں وہ میر کو. لیکن وہ ہر ہفتے جاتے ہیں اور چند شعر لے کے جاتے ہیں. 1.5 گھنٹہ ان کے پاس ہوتا ہے، اس میں 1.5 گھنٹے میں 4-5 سے زیادہ شعر نہیں پہ بات ہوتی. اور ان 4-5 شعروں کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک جو اس کے جو کیا کہنا ہے اعراب ہیں ان پر وہ بات کرتے ہیں. یہ اعراب کیوں ہے، یہ یہاں سے کیوں لگ گیا ہے، سے کا یا سا جو ایک لفظ ہے، یہ سا کی کیا معنویت ہے اس شعر میں. تو اتنی وہ جیسے جس کو ہم کہتے ہیں بال کی کھال اتارنا، تو وہ ہر لفظ کے بارے میں نہایت گہرائی سے سوچتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، پھر اسے ترجمہ کرتے ہیں. انہیں کوئی جلدی نہیں ہے. گویا اچھے طالب علم. ہاں، انہیں کوئی جلدی نہیں ہے، انہوں نے کوئی ریوارڈ نہیں لینا. یہاں پاکستان میں بہت شاید ہی کسی نے ان کا نام سنا ہو کہ وہ میر کو جاپانی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں. 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. یہی حال کتاؤکا صاحب کا تھا. یہ میں نے وہاں کے اساتذہ میں دیکھا جو جاپانی اساتذہ ہیں. وہاں میرے ساتھ 3 اساتذہ پڑھاتے ہیں جاپان کے. وہ اردو ادب کو جاپانی زبان میں پڑھاتے ہیں، اگرچہ وہ سارے اردو زبان جانتے ہیں اور طالب علموں کے ساتھ ان کی اردو میں گفتگو بھی ہوتی ہے. لیکن یا جیسے 4تھے سال کے آخر پر، بی اے کا جو ان کا 4تھا سال ہے اس کے آخر پر ایک تحقیقی مقالہ لکھا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی لکھا جاتا ہے. وہ تحقیقی مقالہ بھی جاپانی زبان میں لکھا جاتا ہے. اچھا. لیکن میں بہت حیران ہوا، یہ میرا پہلا سال تھا جب تقریباً کوئی 10 کے قریب میں نے ان کے ایبسٹریکٹ، مجھے وہ اردو میں ایبسٹریکٹ اس کا اردو میں لکھا جاتا ہے، وہ ایبسٹریکٹ مجھے انہوں نے دکھائے. تو میں حیران ہوا کہ پاکستان میں اس طرح کی تحقیق کا تو تصور تک موجود نہیں ہے. جس طرح مثال کے طور پہ ایک مثال، ظاہر وقت کم ہے میں ایک ہی مثال دوں گا، کہ ایک مقالہ تھا اردو افسانے کا مطالعہ کلرزم کی بنیاد پر، یعنی دنیا میں رنگ کی بنیاد پر جو تفوق قائم کیا گیا ہے اس کو انہوں نے اردو افسانے میں دیکھا اور بتایا کہ اس کا کولونیلزم اور نیو کولونیلزم سے کیا تعلق ہے اور ہماری یہ نفسیات بنانے میں کیا کیا جو ہے ذرائع اختیار کیے گئے ہیں. تو یہ بہت مختلف موضوع تھا. سر آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں میر کا ذکر کیا کہ جاپنیز انہیں پسند کرتے ہیں، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، تراجم بھی ہو رہے ہیں. بھائی ہم اسوکا صاحب آپ کو اس وقت مانیں گے جب آپ میر کا کوئی شعر سنا دیں. وہ سنا دیں گی، زیادہ بھی سنا سکتی ہیں. ویسے مجھے میر صاحب کی ہندوستانی بہر ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے. جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، فیرو 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 فاؤلو فیرو فے، جانے نہ جانے گوہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. ویری گڈ. تو اس کا مطلب اردو شاعری سے بھی آپ کو لگاؤ ہے. جی میں الہ آباد میں پڑھتی تھی نا، تو اس وقت وہاں تھے شمس الرحمٰ فاروقی صاحب. جی. تو ان کو تو آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی کتاب شعر شور انگیز ہے. تو میں جب بھی جاتی تھی تو وہ مجھے سمجھا دیتے تھے، میر صاحب کے اشعار کو لے کے وہ سمجھا دیتے تھے کہ بیٹا اس کی تفریح کرو، مطلب یہ اس طرح کہا جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں وہ بتاتے تھے، اس لیے مجھے بھی میر بہت پسند ہے. ماشاء اللہ. تو آپ الہ آباد بھی پڑھیں اور یہاں کراچی یونیورسٹی میں بھی پڑھیں. جی ماشاء اللہ. تو ایک بات بتائیں کہ جب ہم کوئی زبان سیکھتے ہیں جی تو عموماً جب ہم زبان سیکھنے والوں سے پوچھتے ہیں میاں یہ انگلش کیوں سیکھ رہے ہو؟ جی تو انگلش سیکھ رہے ہیں اچھی ہو جائے گی تو جاب مل جائے گی، باہر داخلے مل جائیں گے.
آپ کو اردو سیکھنے میں ایسی کیا خاص بات نظر آئی تھی؟ بس مجھے شوق تھا، بس شوق تھا. نہیں، آپ پہلے تو نہیں جانتی تھی نا اردو زبان؟ نہیں جانتی تھی، لیکن میں نے بتایا کہ نئی زبان سیکھنے کا مجھے شوق تھا. شوق؟ ہاں جی ہاں، نئی اس لیے. تو نئی زبان کے لیے آپ نے، آپ کی یونیورسٹی میں 26 زبانیں پڑھائی جاتی تھیں اور آپ نے اس میں سے اردو کا انتخاب کیا. واہ، بہت خوبصورت بات. اچھا یہ بتائیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں جی کہ ادب کی تو بات ہوئی، ناول اور افسانے کی بھی بات ہوئی، جی اور آپ نے شعر بھی سنائے. کبھی اردو میں فلمی گانے سنے آپ نے؟ جی ہاں، بہت. اچھا، تو ہم تو ایک گانا بڑے شوق سے یہاں گاتے تھے کہ الف سے اچھی، گاف سے گڑیا، جیم سے جاپانی. آپ بھی کوئی ایسا حوالہ ذہن میں ہے گانے کا؟ ارے ابھی جاپان کا ہی نام لے لیا ہے تو اسی کا مطلب بتانا ہوگا نا کہ میرا جوتا ہے جاپانی. کہ نہیں ہے نا، میرا جوتا ہے جاپانی، یہ پتلون انگلستانی، ہاں سر پر لال ٹوپی روسی، پھر بھی دل ہے ہندوستانی. یہی بتانا. اچھا، ہم سوالات کا سلسلہ تو جاری رکھتے ہیں. کچھ باتیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں جاپان تو نہیں گیا، لیکن میں جاپان سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میں اس کا ثبوت یوں بھی دیتا ہوں کہ میں نے جاپان میں 3 کتابیں تیار کی. ایک جاپان تہذیب کا سفر، جس کے خالق یہ سامنے بیٹھے ہیں اقبال برما ہمارے دوست، اور ایک عبداللہ میازاوا جو جاپان میں ہوتے ہیں. تو اس کی پروف ریڈنگ سے لے کر، اس کی زبان پر بحث مباحث سے لے کر، اور اس کی تیاری، اس کی ڈیزائننگ، لے آؤٹ، پرنٹنگ، پبلشنگ، اس کی ساری ذمہ داریاں میں نے نبھائیں. پھر ان کی ایک اور کتاب بھی آئی جاپان کے کلچر پر، وہ بھی میں نے کی. اور رئیس الوی صاحب کی جو ہائیکو پر کتاب آئی، وہ بھی میں نے ان کی. تو میں اس کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ کام کرنے کا موقع ملا. ایک ہمارے مہمان جو اس فہرست میں شامل نہیں تھے لیکن وہ آج صبح پہنچے ہیں، تو میں چاہوں گا، ہم انہیں زیادہ وقت تو شاید نہ دے پائیں لیکن ایک آدھ سوال ضرور کرنا چاہوں گا. اور یہ ہیں تومویا یوشیدا صاحب. یہ کراچی یونیورسٹی سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں. ان کو 1 سال کا کوئی زبان کا ڈپلوما ہے، وہ کرنا ہے، اور آج صبح جہاز سے اترے ہیں اور وہاں یونیورسٹی میں انہیں گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا ہے. تو ہم انہیں اپنے ساتھ پکڑ کر لے آئے. تو یہ ابھی بگنر ہیں، ابھی ان ہوئے ہیں، تو یقیناً وہ ان کی اردو ابھی اس طرح تو اچھی نہیں ہوگی جیسے ان کی ہے. آپ جو کچھ ہم نے ابھی باتیں کی آپ کی سمجھ میں آئیں؟ جی ہاں، جی ہاں. چلیں، گڈ. تو یہ بتائیں کہ یہ خیال آپ کو کیسے آیا اردو سیکھنے کا؟ تو میری یونیورسٹی میں کئی زبانوں سے ایک زبان سیکھنا پڑتا ہے. تو میں نے سنا ہے کہ پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو عام جاپانی نہیں جانتا کہ پاکستانی کس طرح کے ہیں یا کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں. یہ جاننے کے لیے میں نے اردو کا چوائس کیا تھا، کیونکہ دوسروں کو سمجھنے کے لیے یا ثقافت سمجھنے کے لیے زبان سیکھنا ضروری ہے. اس لیے ویری گڈ. ابھی سیکھ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ ان کی گفتگو میں ان کا عزم، ان کی جد و جہد سب نظر آ رہی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب وہ پی ایچ ڈی تک پہنچیں گے تو وہ بھی ماشاء اللہ آسوکا کی طرح اچھی اردو بولنے لگیں گے. بہت خوشی ہوئی آپ سب سے مل کر. سر آپ بتائیں کہ جاپانی کلچر کیسا لگا آپ کو؟ کیونکہ کلچر کے حوالے سے بڑا رچ ملک ہے وہ، اور بڑا مختلف بھی ہے دنیا کے ملکوں سے. ایسا ہی ہے. اصل میں پھر کہوں گا کہ وہ پاکستان سے مختلف کلچر ہے. مختلف اس حوالے سے ہے کہ وہاں لوگ مجموعی طور پر انتہائی دیانتدار ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. میں ایک دن ٹرین میں بیٹھا تھا اور میرا فون ٹرین میں رہ گیا. تو وہاں اس وقت رہتے ہوئے مجھے 3 مہینے ہو گئے تھے، اور جب میں دوسری ٹرین میں مجھے یاد آیا کہ فون تو میں اس میں چھوڑ آیا ہوں، تو میں بالکل پریشان نہیں ہوا. 3 مہینے میں مجھے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ یہ فون مجھے شام تک مل جائے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ مجھے
3 گھنٹے بعد جب میں جس کام کے لیے جا رہا تھا واپس جا رہا تھا تو ایک انفارمیشن سینٹر اسٹیشن پہ، ہر اسٹیشن پہ انفارمیشن سینٹر بنے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا فون فلاں اسٹیشن پہ آیا، آپ ابھی جا کے لیں تو وہاں سے مل جائے گا، اور اگر آپ ابھی مصروف ہیں تو کل 1:30 بجے آپ کو فلاں جگہ سے مل جائے گا۔ واہ، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ میں اس میں تھوڑا سا ایک اضافہ کرتا ہوں۔ جو لوگ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ میرے ساتھ ہیں انہوں نے شاید میری یہ پوسٹ دیکھی بھی ہوگی۔ میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کہ ایک فیملی جا رہی ہے اور ان کی کوئی چیز گر جاتی ہے، اور ایک اور فیملی وہاں سے گزر رہی ہے، ان کے ساتھ ایک کتا ہے، اور اس کتے نے دیکھ لیا کہ چیز گری ہے تو اس نے وہ اٹھایا اور وہ بھاگ کے جا کر وہ چیز ان کو دے آیا۔ تو مطلب کتنی عجیب بات ہے، یقین نہیں آتا۔ اور ایسے ہی میں آپ کو اپنے گھر کی ایک بات بتاتا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا سن کے۔ فاطمہ جو میری بہو ہیں، عطاقہ صاحب کی بیٹی، یہ فرانس گئے تو فرانس میں ہوٹل سے نکلی تو کچھ وہاں لڑکوں کا ایک گروپ آیا اور وہ ان کا ایک پرس لے کے بھاگا۔ تو خیر اس نے بھی چونکہ اسپورٹس سے بھی اس کو دلچسپی سب کچھ، تو اس نے بھی خوب بھاگی اور شور کرتی گئی کہ پکڑو پکڑو، اور لوگوں نے ہیلپ کی، اس کو پکڑ کے پرس واپس مل گیا ان کو۔ تو جب یہ واقعہ مجھے سنا رہی تھی تو میں نے تھوڑا سا ڈانٹنے والے انداز میں فاطمہ سے کہا، فاطمہ جب آدمی باہر جاتا ہے تو اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، اس میں پاسپورٹ ہو سکتے ہیں، اس میں پیسے ہو سکتے ہیں، ضروری کارڈ ہو سکتے ہیں، تو تم اتنی آسانی سے کوئی چھین کے چلا گیا؟ فاطمہ کا جواب سننے والا ہے۔ وہ کہتی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو جاپان کی عادت ہے نا، آپ 1 کروڑ روپے میرے بیگ میں ڈالیں اور کچرا کنڈی میں پھینک کے آ جائیں، اگر اس پہ میرا ایڈریس لکھا ہوا ہے تو شام تک بیگ میرے گھر آ جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، بات تو ہم نے زبان سے شروع کی، لیکن صرف زبان نہیں ہے، خود ہم جاپانی زبان کی اگر بات کریں تو یہ ویلیوز سے سجی ہوئی زبان ہے۔ اور اسی لیے آپ میں سے جن لوگوں نے جاپان کی تعلیم کے بارے میں پڑھا ہوگا وہ یہ جانتے ہوں گے کہ جاپان میں پرائمری اسکول کی ابتدائی کلاسز میں تو صرف مینرز، آداب اور یہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ مجھے تھوڑا سا نظام تعلیم پڑھنے کا موقع ملا اور میں یہ جانتا ہوں کہ جاپانیوں نے پوری قوم کو ایک ڈائریکشن میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے برعکس ہم جب اپنے نظام تعلیم کو دیکھتے ہیں تو اتنے رنگ برنگے ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ درس نظامی ہے، یہ کیمبرج سسٹم ہے، یہ میٹرک سسٹم ہے، یہ بیکلوریٹ سسٹم ہے، یہ آغا خان سسٹم ہے، تو قوم میں انتشار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ قوم ایک ڈائریکشن میں نہیں چل سکے گی۔ تو اینی وے ہم صرف جو زبان کی بات نہیں کر رہے کہ جاپان میں اردو کیسے سیکھی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے ریلیونٹ باتیں بھی ہم کریں گے کہ ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کی دیگر چیزیں۔ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جاپان سے اپنے اس تعلق کو بیان کرتے ہوئے، اور یقیناً یہ آپ سب کے لیے بھی حوصلہ افزا بات ہوگی۔ تو بہت اچھا لگا۔ آپ یہ بتائیں کہ اردو کی تو بہت ساری اصناف ہیں، آپ سمجھتے ہیں نا، جیسے اگر ہم شاعری لے لیں تو شاعری ہے، غزل اس میں غزل ہے، نظم ہے، اس میں قطع ہے، اس میں رباعی ہے نا، اس میں حمد ہے، نعت، بہت ساری ہیں۔ تو اسی طرح اردو ادب کے اندر بھی اصناف ہیں، خود کہانیوں میں بھی، افسانوں میں بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ تو آپ کو کچھ خاص طرح کے جو ہیں وہ اٹریکٹ کرتی ہیں تحریریں؟ مجھے آج کل داستانوں سے بڑی دلچسپی ہے۔ کس میں؟ داستان، اوکے، اچھا، وہ بھی شاید شمس الرحمٰن فاروقی صاحب کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اچھا جی۔ تو آپ اتنی کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر آپ کو کہا جائے پاکستان کے کسی اچھے اسکول میں آ کے اردو پڑھائیں تو آپ پڑھا دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی جی بات ہاں، ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، جی ٹھیک ہے۔ تو سر آپ کچھ اپنے تجربات سے، اور جو آپ نے جاپان میں، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا وہاں پہ؟ یہ میں دوسرا سیمیسٹر ختم ہونے اچھا، ابھی والا ہے۔ دوسرا سیمیسٹر ہے، ٹھیک ہے۔ سر وہاں جاتے ہی جو ایک اچانک خوشگوار سرپرائز ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلا تو یہ تھا کہ وہ انتہائی صاف ستھرا، یعنی پورا ملک انتہائی صاف ستھرا ہے، آپ کو کہیں کچھ نہیں ملتا۔ یہ سب سے پہلا تاثر ہے۔ آپ ایئرپورٹ سے داخل ہوتے ہیں جب، وہاں سے لے کے گھر تک آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ تو وہ ظاہر ہے، اب تو میں وہاں مجھے رہتے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے، اور میں نے بہت سارے علاقے دیکھے ہیں، جاپان کے مختلف شہر بھی دیکھے ہیں۔ تو کہیں بھی مجھے کوئی ایک جگہ بھی کہ میں کہہ سکوں کہ بھئی ہاں ہے، دیکھا ہے میں نے، نہیں دیکھنے کو ملا۔ بھئی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں شیئر کروں گا۔ الطاف شیخ صاحب ہمارے ہاں بہت سندھی زبان کے اچھے سفرنامہ لکھے، بڑا نام ہے ان کا سفرناموں کے حوالے سے۔ تو انہوں نے ایک بڑی عمدہ بات لکھی، اور وہ کہنے لگے کہ میں جاپان کے ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا
اور جا رہا تھا اور میں نے کوئی چیز بازار سے خریدی تھی, وہ میں نے کھائی, اس کا جو ریپر تھا اس کا وہ میں نے پھینک دیا. تو کہنے لگے ایک بچی جو ابھی چلنا سیکھ رہی تھی اور اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر پارک میں چل رہی تھی, اس نے ماں کا ہاتھ چھڑایا, وہ گرتی اٹھتی آئی اور اس نے وہ ریپر اٹھا کر اور جا کر کوڑے دان میں ڈال دیا. اور الطاف شیخ آگے لکھتے ہیں کہ آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ کیا میں نے اٹھ کر اس کو شاباش دی, کیا مجھے اچھا لگا, کہیں گے نہیں, میں وہیں مر گیا, مجھ سے اٹھا بھی نہیں گیا. کتنی خوبصورت بات ہے نا جی. تو جاپان جو ہے وہ مختلف ہے, اس لیے نہیں کہ وہ ترقی یافتہ ہے, ترقی یافتہ دنیا میں اور بہت سے ملک ہیں. انڈسٹریلائزیشن وہاں بہت زیادہ ہے, ان کی اکانومی بہت مضبوط ہے, یہ بہت سے ملکوں کی ان سے بھی زیادہ مضبوط ہے. جاپان کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ وہاں بہترین انسان بستے ہیں. وہ کسی کے لیے کوئی تکلیف دہ نہیں ہے, ہر ایک کے لیے فائدہ مند, محبت کرنے والے. اور مطلب میرا اپنا ایک دو دفعہ, مجھے جاپانی زبان تو نہیں آتی, لیکن میں نے اتنا ایسے ہوتا ہے نا کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ میں نے امیدہ جانا ہے, تو بس پوچھنا میرا جرم تھا. وہ انہوں نے مجھے لیا, جب تک مجھے انہوں نے اس ٹرین میں بٹھا نہیں دیا وہ مطمئن نہیں ہوئے. پہلے سمجھایا, پھر سمجھانے کے بعد ساتھ چل پڑے. تو یہ ایک تجربہ نہیں, اس کے علاوہ بھی میں نے جتنی دفعہ کسی سے پوچھا, انہوں نے جب تک مطمئن نہیں ہو گئے کہ ہاں اس کا کام ہو گیا ہے, وہ گئے نہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کے کہے بغیر آپ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں, مدد بھی نہیں کریں گے, چاہے آپ جتنی مشکل میں ہوں گے, چاہے آپ گرے پڑے ہوں گے, جب تک آپ انہیں کہیں گے نہیں وہ آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ نے کہا تو پھر وہ جتنی ان کی طاقت میں ہے وہ اتنی ہیلپ کریں گے. تو مجھے یہ اور دوسرا وہ خود بھی ایک پرسکون, پرامن, محبت والی زندگی گزارتے ہیں, نہ کسی کو اپنی زندگی میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور نہ کرتے ہیں. اور وقت کی پابندی تو آپ نے بتایا, وہاں ٹرینوں کے ٹائم ہے 6:57, 6:53, 6:49, اور اس میں 30 سیکنڈ کا ڈفرنس نہیں میں نے دیکھا. میں کئی دفعہ ہم جب کسی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو 2 یا 3 ٹرینیں ہمیں تبدیل کرنی ہوتی ہیں. وہ ایسی ہوتی ہے کہ اسٹیشن پہ آپ پہنچے, سامنے والی یا نیچے والی لین سے آپ کو دوسری ٹرین ملنی ہے, اور وہ 30-40 سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ٹرین نہ ملی ہو آپ کو. سر آپ نے ٹرین پہ مجھے ایک بات یاد کروا دی. اسے میں نے پڑھا تو سوشل میڈیا ہی پہ تھا, لیکن میں نے اس کی تصدیق کی مختلف حوالوں سے, اور وہ بات یہ تھی کہ ایک بچی کسی اسٹیشن سے, جو آخری اسٹیشن تھا, وہاں سے ٹرین پہ بیٹھ کر کسی اور اسٹیشن اپنے اسکول میں جایا کرتی تھی. تو ہوا یہ کہ اس کے لیے پھر ریلوے کے کچھ لوگوں نے یہ اپنے اعلیٰ حکام کو ایک تجویز دی کہ ایک بچی بیٹھتی ہے صرف, تو وہاں سے اس ٹرین کو بند کر دیا جائے, بلا وجہ ٹرین اتنی دور جاتی ہے پھر آتی ہے. تو اس پر ایک ٹیم بنائی گئی, اور اس ٹیم نے جا کر ان سارے معاملات کا جائزہ لیا, اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ حکام بالا نے یہ بات کہی اپنی میٹنگ میں, یہ فیصلہ کرنے کے بعد, کہ جب تک وہ بچی اسکول جاتی رہے گی ٹرین چلتی رہے گی. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نا, یہ قوموں کی ویژن کو ظاہر کرتی ہے, ان کے بڑے پن کو ظاہر کرتی ہے. تو قومیں جو اتنی دور دیکھ لیتی ہیں وہی زندہ قومیں ہیں. لیکن میں ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی کہتا ہوں, میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ فرق تو ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کا جاپان اور پہلے کے جاپان میں بہت فرق ہے؟ جی ہاں, بہت فرق ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ فرق کس طرح ظاہر کریں گے؟ کیا پہلے کیا تھا جو اب نہیں ہے؟ پہلے کیا تھا جو اب نہیں ہے, اور ہاں جو اب ہے, یا جو بھی فرق ہے, جو فرق آیا ہے وہ کیا ہے؟ جی ہاں. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مطلب جنگ سے پہلے ہم لوگ زیادہ غرور میں آ گئے تھے, تھوڑا سا کئی جنگیں جیت گئے تھے نا, تو اس میں غرور میں آ گئے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے اور ہم لوگ محنتی ہو گئی ہے. اس لیے آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارے یہاں ہیروشیما اور ناگاساکی میں آٹم بم گرایا گیا تھا, اور اتنا تباہ حال ہو گیا تھا ہمارے جاپان کا. اس کے بعد بھی ہمارے مطلب
मतलब नाना दादी लोगों ने इतना काम किया, इतनी मेहनत की और जापान को इस दर्जे तक पहुंचा दिया। अब जो है एक तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता है। वाह, जी हाँ। तो ये है माशाल्लाह। जी हाँ। अच्छा, फिर लगे हाथों में अपना बोझ भी थोड़ा कम करूं। ये हमारे एक दोस्त हैं, आप इन्हें जानते होंगे सर, आमिर अली ख़ान, जापान में होते हैं। तो इन्होंने माशाल्लाह ये किताब तख्लीक की, जापान में उर्दू मकतूब निगारी, और ये बहुत खूबसूरत किताब है, मेरी देखी हुई है। और इसे शाया भी उनके छोटे भाई जाहिद अली ख़ान ने किया, जो मेरे साथी रहते हैं वहाँ, यहाँ हम एक ही जगह रहते हैं। तो उन्होंने मुझे इसरार करके कहा कि आज मेहमान जापान से आएंगे, आप उन्हें मेरी किताब पेश करेंगे। तो सर मैं ये किताब फिर आपको पेश कर रहा हूँ और इसे कबूल कीजिए। सॉरी, मुझे उठ के पेश करनी चाहिए। यहाँ मैं नहीं, तीनों के लिए यहाँ मैं बिल्कुल पाकिस्तानी साबित हुआ। और इसके अलावा ये जो किताब मैंने इकबाल वर्मा साहब की किताब तैयार की, बहुत खूबसूरत किताब है, टोटल 4 कलर। आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा किताब देख के, और इन्फॉर्मेशन जिसमें बहुत अच्छी है। लेआउट गेटअप भी अच्छा है इसका। ये है जापान तहजीब का सफ़र। तो ये किताबें भी हम लाए हैं, लेकिन वो गाड़ी में रखी हैं, मैं ला नहीं सका। तो सर हम इस प्रोग्राम के बाद ये किताब आपको पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसी तरह मुझे एक बात कही गई थी कि हमारे एक बहुत ही मोहतरम मेहमान, प्लीज़ तशरीफ़ रखें, माज़रत जी। मुझे कहा गया था कि हमारे एक बहुत ही मोहतरम मेहमान हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, मिस्टर इमरान अज़ीज़ साहब, वो तशरीफ़ लाए हैं। तो उनकी आमद का ऐलान शुक्रिया के साथ कर दीजिएगा। तो मुझे पता तो नहीं है इमरान साहब कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन बहरहाल मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा हुआ आप आए। सर ये बताएं कि हम यहाँ के जो सेशन चल रहे होते हैं उसमें आखिर में सवाल जवाब का भी सिलसिला होता है। तो हम चाहेंगे कि हम अपने दोस्त अहबाब से जो यहाँ आए हुए हैं, तो प्लीज़ कोई अच्छा सा सवाल कीजिए जिसका जवाब हमें बहुत कुछ दे दे। हाँ, अच्छा, अगर माइक वैसे यहाँ जो लोग, हाँ वो पहुँचा दें। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर जापानीज़ गेस्ट। बहुत शुक्रिया। ये तो आप ये समझ लें कि आपने बहुत बड़ा काम किया है कि आपने ये दौरा पाकिस्तान भी जो है कबूल किया। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इससे पहले भी एक जापानी प्रोफेसर आए थे, वह शायरी भी करते हैं, उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। मैं फैज़ अहमद फैज़ साहब का शागिर्द हूँ। पाकिस्तान के जो मशहूर शायर, वो मेरी दुनिया में मैं वाहिद शागिर्द हूँ फैज़ अहमद फैज़ साहब का। उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने अहमद फराज के अलावा किसी को शागिर्द नहीं बनाया था। अच्छा, लेकिन मेरे कैसे वो उस्ताद बने या मेरी शागिर्दी कैसे उन्होंने कबूल की, वो मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल थे। अब्दुल्ला हारून कॉलेज में मैं इंटर साइंस में था 1968 में। तो उस वक्त मेरा इंटरेक्शन उनसे हो गया और उन्होंने फिर मेरी बड़ी मुझे नवाजा। उनके दौरे में मैंने शायरी भी सीखी, उस पर डेवलप कर सवाल करता हूँ जी। तो मैं अपने बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक़ है शायर बरादरी से है और मैं पाकिस्तान में कौमी नगमे तख्लीक कर चुका हूँ और मुझे 5-6 अवार्ड भी सरकारी सतह पर मिल चुके हैं। अच्छा, मुझे ये सवाल ये करना है कि मैडम, क्या आपको भी कोई शायरी का शौक़ है? आपको शायरी का शौक़ है? जी जी जी, शौक़ तो है जी। बस आपको शौक़ है? कौन से शायर पसंद हैं, क्या पढ़ा, कुछ बता दीजिए। शौक़ तो है, लेकिन ये जो शायरी जो है हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है। इसे मैंने मतलब पढ़ा है लेकिन बहुत कम पढ़ा है, लेकिन बस शौक़ तो है। जैसे मैंने अभी बताया था कि मीर साहब के बारे में और मुस्तफ़ी साहब के बारे में और गालिब के बारे में, ये सब के बारे में वो शमसुल उम्मा फारूकी साहब से मुझे ज़्यादा सीखने को मिली। लेकिन बस मैं अभी भी सीखूँगी, आपसे भी सीखूँगी, मुझे आप सिखा दीजिएगा प्लीज़। जी जी, आप सवाल। सर, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, 2022 में मुझे जापान जाने का मौका मिला, योकोसोका। वहाँ पे एक आर्टिस्ट मुझे मिले जो साहिल पे बैठ के तस्वीरें बना रहे थे। मेरी ख्वाहिश पे उन्होंने मेरी तस्वीर भी बनाई और उन्होंने कहा कि मैं आपको ये ईमेल कर दूँगा इसे बेहतर बनाने के बाद। उन्होंने ईमेल आईडी भी दी मुझे। मैं वापस पाकिस्तान आ गया, मैंने उनको ईमेल की, लेकिन उनका ताहाल जवाब मौसूल नहीं हुआ।
اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے شاید کہ وہ کچھ ان کی ہینڈ رائٹنگ ایسی تھی یا میں اسے سمجھ نہیں پایا یا کوئی اس میں فگر مس ہو، لیکن میرا جو ذہن ہے یا جو میرا خیال ہے کہ وہ جاپانی جو ہیں وہ غیر ذمہ دار نہیں ہیں، جو میں نے وہاں پہ رہتے ہوئے محسوس کیا. تو اس سلسلے میں آپ کوئی میری مدد کر سکیں گے؟ یامازوکی نام تھا ان کا، یوکوسوکا کے ساحل پر تھے وہ. یہ تو آپ پروگرام کے بعد بھی بتاتے تو اس کو کہا جا سکتا تھا، لیکن میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایسا سوال لائیں جس کا جواب ہم سب کو ایجوکیٹ کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو سوال کسی کے ذہن میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ یہ دے دیجیے گا پلیز. دس کوشچن یہ تھا کہ آپ نے دونوں لینگویج پڑھی ہیں، جاپنیز ایز ویل ایز اردو. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو نو آپ کے خیال میں similarities or differences, maybe if you can mention just 3 similarities and 3 different main differences, different both languages mein jo hain, if that is clear. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جاپان کے لوگ بھی جب بات کرتے ہیں تو بہت عزت کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور وہ اردو میں بھی پایا جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ آپ تشریف رکھیے، آپ تشریف لائیے، آپ نوش فرمائیے، تنور فرمائیے وغیرہ وغیرہ، اور آپ مطلب سامنے والے کو آپ کر کے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہے جاپانی کے یہاں بھی مل جاتی ہیں. یہ ساری باتیں جو فرق ہے، یہ ذرا فرق کو ڈھونڈنا مشکل ہے. یہ میرے لیے جو ہے اسائنمنٹ کے طور پر میں لے جاؤں گی، میں بعد میں بتاؤں گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ جی. اسوکا بی بی، آپ پاکستان میں بھی رہی، انڈیا میں بھی رہی، آپ کو کلچر کے حوالے سے پاکستان کے کیا آپ کو چیز بنیادی طور پہ پسند آئی، اور آپ کا یہ جتنا بھی قیام تھا وہ کیسا رہا؟ جی مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ یہاں کے لوگ بہت ہی خیال رکھتے ہیں، مطلب بہت خیال رکھتے ہیں، اور سب لوگ جو ہے مطلب تیار ہو جاتے ہیں. آج جو ہے یہ لڑکا پہنچ گیا، اس کے ساتھ ویزا کا مسئلہ تھا اور کمرے کا مسئلہ تھا. میں کئی لوگوں سے یہ بات کہی کہ اس کے لیے کچھ کیجیے، تو سب لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہو جائے گا، ہم کر دیں گے، میرے حوالے کر دیجیے. یہ سب جو ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میں آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں، آپ سب کی بہت بہت شکریہ. اس لیے میں یہاں مطلب مجھے پاکستان سے بھی محبت ہے اور اردو سے بھی محبت ہے. سر آپ جی. سب سے پہلے السلام علیکم. جاپان کا اور اردو کا کوئی تقریباً 150 برس کا رشتہ ہے. جاپان میں اردو غالباً 150 برس سے پڑھائی جا رہی ہے، اور اس وقت اوساکا یونیورسٹی اور ٹوکیو یونیورسٹی فار فارن اسٹڈیز میں پڑھائی جا رہی ہے. ایک اور یونیورسٹی ہوتی ہے دائتو بنکا یونیورسٹی، جس کے متعلق سنا یہ گیا ہے کہ اب وہاں سے اردو ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں گے کہ اس کی کیا وجہ بن سکتی ہے؟ بند کرنے کی وجہ میں دائتو یونیورسٹی کی نہیں ہوں، اس لیے بتانا مشکل ہے، وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیجیے گا. اگر میں ہوتی تو نہ بند کروانے دیتی. صحیح ہے. تو وہاں پہ بند ہوا تھا ڈپارٹمنٹ، وہ اس وقت ڈین تھے ہیروجی کتاؤکا صاحبی. تو اس وقت کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو بند کرنا تھا. تو اب حالانکہ وہ اردو کے استاد تھے، اردو پڑھاتے رہے تھے، لیکن انہیں جاپانیوں میں ایک کمال ہے کہ وہ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں جو ان کی قوم کے لیے بہتر ہو. تو وہاں چونکہ ہندی پڑھائی جا رہی تھی، اس لیے انہوں نے ہندی کی بجائے اردو کا شعبہ بند کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ ظاہر ہے ہندی کی رینج اردو کی نسبت زیادہ تھی. تو دوسرا یہ کہ وہ اوساکا یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جا رہی تھی اردو، اور ٹوکیو یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جا رہی تھی، فل فلیج مکمل ڈپارٹمنٹس تھے. اس لیے اس کا نقصان ڈائریکٹلی کتاؤکا صاحب کو تھا، لیکن انہوں نے قوم کے حق میں یہ فیصلہ کیا کہ اردو ڈپارٹمنٹ بند کیا جائے. ماشاء اللہ. اچھا، میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ میری بھی اس سلسلے میں 2 تجربے ہیں، ایک جیپنیز ٹیچر سے پوچھنے کا اور ایک شکاگو یونیورسٹی میں نے پوچھا تھا. تو میں نے شکاگو یونیورسٹی میں تو پوچھا تھا کہ آپ کیا اردو کا ڈپارٹمنٹ یہاں کھولنا پسند کریں گے اگر میں چاہوں تو.
انہوں نے کہا ہاں آپ 35 طالب علم مہیا کر دیں اردو سیکھنے پڑھنے والے، ہم شروع کر دیں گے. اسی طریقے سے جیپنیز ٹیچرس نے بھی یہ بتایا تھا کہ ہم فارن لینگویجز شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ایک مطلوبہ تعداد ہوتی ہے، اگر وہ پوری نہیں ہو رہی تو پھر وہ ساری کوششیں، ساری ایفرٹ بیکار لگتی ہیں، وسائل بھی ضائع جاتے ہیں، تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح میں ترکی یونیورسٹی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ادبیات، اور وہاں شاید دنیا کی 100 سے زیادہ زبانیں جو ہے نا وہ پڑھائی جاتی ہیں، جو مجھے بتایا گیا. تو مجھے وہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا، تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ آپ ایک خاص تعداد کے طالب علم مہیا کر دیں، ہم ان کو پڑھائیں گے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اب میں آپ سے ایک سوال اور کروں گا. ہمارے پاس 3-4 منٹ ہی ہیں، ہمیں کہا گیا ہے کہ پروگرام کو ہم 5 بجے ختم کر دیں، اور آج ہماری اس وقت خاص مہمان مسٹر سوکا ہیں، اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے مزہ بھی آ رہا ہے، بہت اچھی باتیں انہوں نے کی. ایک سوال میں یہ کروں گا کہ جب آپ نے اردو میں ایڈمیشن لیا یا اردو سیکھنا شروع کی، چلیں وہ تو بگننگ تھی، آپ نے کہا تھا ایک فارن لینگویج سیکھنی ہے تو یہ سیکھ لو، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب وہ زبان سیکھ لی، اس کے کلچر کو سمجھ لیا، اس کے مختلف اسلوب کو جان لیا، اس پہ بہت کچھ پڑھ لیا، اس کی شخصیات سے مل لی، تو وہ جو پھر اتنے بڑے ایکسپیرینس کے بعد جو اس کا امپیکٹ آتا ہے جو ہماری شخصیت پر، یا جس طرح ہم اس کا تاثر لیتے ہیں، تو اس تاثر کے بعد پھر آپ نے سوچا کہ ہاں اب اس زبان سے کچھ اور کام بھی لیے جا سکتے ہیں. اس زبان سے کچھ اور کام بھی لیے جا سکتے ہیں، صرف داخلے کے لیے یہ زبان میں نہ لوں، بلکہ اب سیکھ لی ہے تو اس سے اور فردر کیا فائدہ لوں یا پہنچاؤں. میں تو یہ پہنچانا چاہوں گی کہ یہاں کے لوگوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، آپ لوگوں نے بہت کچھ دیا ہے. اب جو ہے میں جاپان جا کے میں بھی آپ لوگوں کے بارے میں پہنچانے کی کوشش کروں گی، اور لوگوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کروں گی پاکستان سے اور اردو سے. جی سر. جی میرا نام ڈاکٹر محمود احمد کاوش ہے اور میں ناروال سے ہوں. میرا استاد گرامی ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب سے سوال ہے کہ آپ نے اورینٹل کالج میں ایک لمبا عرصہ تدریس کی، اور جو عزت و تکریم آپ نے سمیٹی وہ کسی اور استاد کے حصے میں نہیں آئی. جاپان میں جو شاگردوں کا رویہ ہے اور یہاں لاہور میں جو رویہ ہے، اس میں کوئی فرق، کوئی مماثلت آپ کی نظر میں ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، چونکہ کلچر مختلف ہے تو فرق تو ہے. جیسے ہمارے ہاں مجھے یاد ہے میں پنجاب یونیورسٹی کی ایفیلیشن کمیٹی میں تھا، تو پورے پنجاب میں جاتا تھا، اور ہر کالج میں میرے شاگرد ہوتے تھے، وہ آتے تھے اور گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملتے تھے. وہ باقی جو کمیٹی کے ممبران تھے وہ سائنسز کے تھے، تو کہتے تھے یار یہ کیا مذاق ہے، جو آتا ہے تمہارے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملتا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے ملنے کا؟ میں نے کہا دیکھیں یہ ہمارا ثقافتی طریقہ ہے اپنے بزرگوں سے، اپنے استادوں سے ملنے کا، تو ظاہر ہے وہ تو اتنا ڈفرینس ہے. میں یہاں لمز بھی پڑھاتا رہا ہوں چونکہ 14 سال تک، تو وہاں بھی جو کلچر تھا وہ نہیں تھا جو اورینٹل کالج کا تھا. تو یہ کافی حد تک ملتا ہے اوساکا یونیورسٹی کے طالب علموں کے کلچر سے، کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنلائزڈ کلچر ہے لمز کا بھی اور اوساکا کا بھی. لیکن یہ کہ یہ میں کہوں گا کہ لمز میں بھی اور اوساکا میں بھی جو طالب علم ہیں وہ بہت ذہین ہوتے ہیں اور پوری صلاحیت سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان میں ایک اچھی چیز ہے جو مختلف اور بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک آپ کا تو خیر ادب پہ کام زیادہ ہے، لیکن ایک عجیب سا سوال میرے ذہن میں آیا ہے، اور وہ ہے ہائیکو کے حوالے سے. بظاہر ہمیں ہائیکو ایسے لگتی ہے، ہائیکو شاعری، کہ جیسے ہمارا ماہیہ اور ٹپا ہوتا ہے، کیونکہ 3 مصرے اس میں بھی ہوتے ہیں اور 3 اس میں. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس میں کوئی تکنیکی معاملات ایسے ہیں جو ہائیکو کو اس سے ٹپا سے اور سے الگ کرتے ہیں. تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اب جیسے پنجابی کا ایک ماہیہ ہے، چٹا ککڑ بنیرے تے ماہیہ تو کد آنا میں واری تیرے تے. ٹھیک ہے. اب اگر اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کر لیں جاپانی زبان میں تو یہ ہائیکو نہیں بنے گا. تو وہ کیا چیز ہے جو ان 3 مصروں کو ان 3 مصروں سے بہت مختلف کر دیتی ہے؟ آپ بتائیں، ورنہ استاد محترم تو ہیں. جاپان دیکھیں نا تو وہ اس کا جو سب سے زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے اس کا لینڈسکیپ ہے. ٹھیک ہے.
تو ہائیکو کی بنیاد بیسیکلی لینڈسکیپ ہے, نیچر ہے, پھول ہیں, اور سکورا ایک پھول ہے ان کا, یعنی جسے انگریزی میں چیری بلاسم کہتے ہیں, وہ عاشق ہیں اس کے. وہ پھول 15-20 دن کے لیے کھلتا ہے, بے شک. اور جاپانی شاعری میں زندگی کی علامت کے طور پر اس کو انہوں نے اتنا خوبصورت استعمال کیا ہے. تو ایک تو چیز ہے کہ ہائیکو کی بنیاد لینڈسکیپ ہے ان کا, اور دوسرا یہ کہ چونکہ وہ پیچھے میں نے بتایا نا کہ ایک لمحہ ہے, 15 دن کا پھول, 15 دن کی زندگی, تو جو کیفیات, انسانی کیفیات جو بالکل ذاتی ہوتی ہیں, ایک ہوتے ہیں محسوسات جو کلیکٹیو ہوتے ہیں, جو سب کے ہی ہوتے ہیں, جی بالکل. کچھ محسوسات ہوتے ہیں جو بالکل پرسنلائزڈ ہوتے ہیں, تو اس کو گرفت میں لینے کی اس میں کوشش کی جاتی ہے. باقی یہ جو 3 وغیرہ ہے, جاپانی زبان بہت مختلف ہے, یہ اردو زبان سے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. جاپانی زبان اس کے 3 رسم الخط ہیں. ہمارے ہاں تو ایک ہی رسم الخط ہے, بلکہ ہمارا بھی نہیں, وہ فارسی والوں کا بھی وہی ہے, اور عربی سے بھی تقسیم سے پہلے ہندی والے بھی اسی میں ہی ہندی لکھتے تھے. تو لیکن ان کے 3 رسم الخط ہیں, اور اگر آپ دیکھیں تو وہ تصویریں لگتی ہیں, لیٹرز نہیں لگتے, یعنی الفابیٹس نہیں لگتے, ایسے لگتا ہے جیسے تصویریں ہیں. تو ایک طرح سے نا وہ پکٹوریل لینگویج ہے. تو وہ 3-5-3 جو ہیں وہ بیسیکلی وہ پکچرز ہیں, آپ سمجھیں, وہ مناظر ہیں جو رکھے جاتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ہم اب ختم کریں گے. ایک آخری بات میں کر رہا ہوں آپ سے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہمیں جاپانی زبان میں کوئی ہائیکو کا کوئی بھی شعر 3 مصرے آپ سنائیں, اور پھر ہمیں اردو میں ترجمہ کر کے بتائیں کہ آپ نے کیا کہا. مجھے ہائیکو نہیں آتا. اوہ اچھا, آپ کا تعلق. سر اس میں آپ ہی کچھ مدد کریں نا. ہاں اوکے. اصناف کے بھی ہیں اور ہائیکو کے بھی ہیں, اور وہ جو پرویز پروازی صاحب نے کی تھی کتاب, اس کا نام ہی ہائیکو تھا. ایک انڈیا سے کتاب ہائیکو نگاری کے نام سے چھپی تھی, اس میں ہائیکو کے فن پہ پورا تھا. انگریزی میں تو ہائیکو پہ کافی کتابیں ہیں, اور اس کا یعنی دیکھیں موازنہ, جیسے غزل جو ہے وہ ویسے تو 5-7-10-15 شعروں کی ہو سکتی ہے, لیکن بنیادی طور پر غزل ایک شعر کی صنف ہے. بالکل. تو اس چونکہ کم سے کم میں زیادہ سے زیادہ بیان کرنا, یہ ہائیکو کی بھی خصوصیت ہے اور غزل کی بھی خصوصیت ہے. تو یہ ریزمبلنس ہے ہائیکو کی, اگر کوئی ہے تو وہ ثلاثی یا مثلث سے نہیں ہے, اصل اس کی ریزمبلنس ہے غزل کے شعر سے. یعنی 10-12 ہائیکو اگر ساتھ آپ رکھ دیں اور ایک غزل, تو دونوں میں ایک ہی طرح کی آپ کو ماحول اور کیفیت ملے گی. بات ادب سے شروع ہوئی تھی, ضرور کہوں گا. اور یہاں جاپان روانگی سے 1 ہفتہ قبل ان کی والدہ کا انتقال ہوا, اور یہ بہت تکلیف میں آ گئیں. میرا ان سے رابطہ تھا وہاں, اور میں ان کے غم کو بانٹنے کی اپنی سی کوشش تو کی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس اپنی ساری رسومات سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا. اور جبکہ بہت سے لوگ ان کے دکھ بانٹنے کے لیے ان کے پاس آنا بھی چاہتے ہوں گے, اس کے باوجود یہ یہاں انہوں نے بہت بہت کمال کر دیا. ہم سب پر بڑا احسان کیا آپ نے. آپ کی آمد کا بے حد شکریہ سر. آپ آئے, بہت اچھا لگا, اور کچھ باتیں پتہ تھیں, کچھ یہاں پتہ چل گئیں, اور ماشاءاللہ آپ کی شخصیت بھی علم و ادب اور زبان کے حوالے سے بڑی اہم. اور بیٹا ہم تمہیں 2-3 سال بعد یہیں اس کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, وہاں سے یہاں تک آؤ گے تم, ٹھیک ہے نا. بہت ساری دعائیں اور بہت سارے شکریہ آپ سب کے لیے. جزاک اللہ.